نشہ اور نشاور اشیاء کے متعلق ہماری جو معلومات ہیں اسلام سے ریلیٹڈ وہ سبھی جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، نشاور اشیاء جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف اچھے ناموں سے شراب بھی پی جاتی ہے اور اچھے ناموں سے نشاور اشیاء بھی استعمال ہو رہی ہیں، لیکن ان کا الٹیمیٹلی کیا نتائج نکلتے ہیں؟ ڈیتھ ریشیو بڑھ رہی ہے جوانوں میں، اسپیشلی 13-14 سال سے لے کر بچے جو ہیں وہ، اور 15-16 اور 21 سال تک کے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ ایلیٹ کلاس، اس کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسہ بہائیں تو بہائیں کہاں، کیونکہ ان کی ہر آسائش، ہر چیز ان کو ان کے ڈور پہ مل رہی ہے۔ اب وہ جب اس ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ اپنا سکون حاصل کہاں سے کریں، مزید لگژریز، مزید انجوائمنٹ کیسے ملے، تو پھر برائی کا رستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ جنت کا مزہ دنیا میں لیا نہیں جا سکتا، اس کی لمیٹیشنز ہیں، ہر نعمت ایک خاص لمٹ تک جا کے اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، انجوائمنٹ بھی فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ تو جب نشہ آور اشیاء، جب آپ کو ہر ضرورت، ہر آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، تو پھر آپ کہاں سے اپنی وہ روح کا تزکیہ کریں یا تسکین حاصل کریں جو آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے لطف دے؟ تو وہ پھر ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے بچے پھر چل پڑتے ہیں نشاور اشیاء کی طرف، اور ان کو آسانی سے ٹریپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی بے بہا ہے، لگژریز بھی ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، ہر لطف اندوز ہو رہے ہیں ہر چیز سے، نعمت سے۔ اب ان کو اور مزید آگے بڑھنے کے لیے، ظاہر ہے جنت تو دنیا پہ آ نہیں سکتی، تو اور کیا کیا جائے؟ نشاور چیزوں کا استعمال، تاکہ وہ سرور، وہ نشہ سے وہ جو لطف ملتا ہے، وقتی لطف، وہ حاصل کیا جائے۔ لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یہ کوکین ہے، مختلف ڈرگس ہیں، یہ ایک بہت لٹل کوانٹٹی میں جو ہے نا وہ ادویات اور انستھیزیا بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اسی ڈرگ کو اگر آپ ایکسیڈ حد تک لے جائیں تو یہ ہارٹ اٹیک، پیلپیٹیشن اور جو ہے نا وہ پلس ریٹ ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو وقتی سرور ملنے کے ساتھ ہی آپ کی جو برین کی جو نالیاں ہیں وہ ایک دم سے اوور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ایکسیڈ پمپ شروع کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ کوانٹٹی یوز کرنے پہ ڈیتھ جو ہے نا وہ یقینی ہے، جو کہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، دنیاوی شراب اور دنیاوی نشے کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا تھا، کیونکہ تو ویجیٹیبل سے یہ آ رہی ہیں نا ساری چیزیں، کوکین وغیرہ یہ اس کے لیف ہیں، یہ لیف سے جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے، یہ تو ساری اس دنیا سے ہی رہی ہے نا، لیکن ان کو استعمال کرنے سے اسی لیے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ انسانی ہیلتھ کے لیے بہت ڈینجرس ہیں۔ جیسے کہ اس کا ایک پاؤڈر بنایا جاتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کچھ یلوش پنک، اور اس ٹائپ سے جیسے بیبی پاؤڈر کے ساتھ اس کو ڈائلیوٹ کر کے اس کو بنایا جاتا ہے، اور بہت ہی فائن کلر، اس کو آف وائٹ کلر کہہ لیں ہوتا ہے اس کا، اور یہ ہے کہ یہ ایک دم سے اگر آپ اسمیل کریں گے تو یہ دماغ کو چڑھتی ہے، اور دماغ کو چڑھ کے وہ آپ کو ایک دم سے آپ کو اوور ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اور آپ کو اس طرح جو نشہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو ایک دم سے آپ کی جو جسم ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہو گیا ہے،
اور آپ بہت سکون، سرور اور اس طرح کی فیلنگز آپ کو فیل ہونی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے اس کی ایڈکشن شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو کوئی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کا جو سرور اور سکون انسان کو ملتا ہے اور وہ دنیا سے بالکل بیونڈ کسی اور ورلڈ میں چلا جاتا ہے نا، اس کی خاطر اتنا پیسہ، لاکھوں روپیہ ضائع کیا جاتا ہے. وہ سرور حاصل کرنے کی خاطر شیشہ پیا جاتا ہے، ایسے سگریٹس ہیں پیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی کئی ڈرگز جو کہ آج کل تو خیر نام ہی بہت اچھے ہیں، چاکلیٹی ایسے مل رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پنکی کیس تو خیر ایک طرف رہا، پنکی تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوکین نہیں بیچ رہی، وہ کوئی کوکیز بیچ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، وہ جیسے کیڈبری چاکلیٹ کی اس نے جو ہے نا وہ کوئی وہ بنائی ہوئی ہے اور وہ کوئی چاکلیٹ بیچ رہی ہے بچوں کو اسکولوں میں جا جا کے. تو یہ تو اس لیول پہ ایکسٹریم حد پہ چلا گیا تھا نا کیس. لیکن 1000 ایسے کیسز جو کہ گرے پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ بھی، انہیں کچھ پتہ نہیں، دھت گرے ہوتے ہیں. تو یہ چیز انسان اگر سوچے کہ اس میں نقصان میں کسے پہنچا رہا ہوں، صرف اپنے آپ کو، اس کا نقصان نہ میرے بہن بھائیوں کو ہوگا، وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، بدنامی ہوگی، گھر تباہ ہوگا، جو بھی ہوگا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. لیکن سب سے بڑا نقصان انسان کو خود کو ہوتا ہے، ماں باپ کو ہوتا ہے، جن کی اولادیں ہیں، خود انسان کو ہوتا ہے، جو بچہ ہے اس کو ہوتا ہے، جو ینگ ہیں وہ ان کو ہوتا ہے. کیا آپ اپنے لیے اتنے لاکھوں روپے دے کے موت خرید رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ آپ اگر ایک دفعہ پئیں گے تو اس کے بعد آپ کا انجام کیا ہوگا. آپ تو خود اپنے لیے موت خرید رہے ہیں. تو یہ چیز شعور آخر کہاں چلا جاتا ہے؟ میں حیران ہوں. انسان انجوائمنٹ کے اس چکر میں کس شیطنت کو کال کر رہا ہے، کس شیطنت کا ڈور کھول رہا ہے جو اینڈ لیس ہے، جو ڈیتھ کے جس کا خاتمہ ڈیتھ پہ ہو رہا ہے. یہ تو روڈ آگے سے جا کے بند ہو رہی ہے نا. انسان کو اللہ کا رستہ معراج پہ لے جاتا ہے اور شیطان کا رستہ گٹر میں ڈالتا ہے، گڑوں میں پھینکتا ہے. اسی لیے شیطان سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا. ایسے نقصان دہ چیزیں دنیا جنت نہیں تھی. یہ آپ مان لیں کہ آپ لاکھ کوشش کر کے بھی اس کو جنت بنا لیں، اپنے گھر کو خوبصورت بنا کے جنت بنا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو مان جائیں کہ دنیا جنت نہیں ہے. یہاں جتنے مرضی آپ سکون حاصل کر لیں، جتنا مرضی سیکشول کمفرٹ لے لیں، کوئی کمفرٹ لے لیں، لیکن آپ کو پھر بھی سکون نہیں ملے گا. آپ کو سکون ملے گا صرف اللہ کے پاس، جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. اگر آپ اس کا ذکر کریں گے، اس کی طرف چلیں گے، تو آپ کی روح اطمینان میں آئے گی، ورنہ ہمیشہ بے چین رہے گی. چاہے آپ کروڑوں روپیہ دے کر اپنے لیے سکون تلاش کر لیں، نہیں لگ کر سکتے. ایسے کئی قارون تباہ ہوئے، ایسے کئی قارون اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا سارا مال و اسباب دنیا میں چھوڑ گئے، پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے، لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ دشمنی مت کریں. یہ آپ کو نصیحتیں نہیں کی جا رہی، یہ آپ کو حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ خود اپنا دشمن بننے کے بجائے حقیقت سے دیکھیں. وہ تو مجرم تھی ہی تھی، ایسے کئی مجرم ہیں جو کرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر دل نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے کبھی بھلا نہیں سوچتے. وہ خود کے بھی دشمن ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. خود تو جہنم میں جائیں گے، لیکن دوسروں کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی، چونکہ میرا کام ہے، میں احادیث اور آیات کی روشنی میں بات کرتی ہوں، خود سے فتوے نہیں دیتی، اسی لیے میں جو ہے وہ آیات اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں.
سورۃ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ترجمہ اس کا آپ کو سنا دیتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پان سے مطلب ناپاک وہ ایک تیر تھا وہ جو منت کے مانتے، اور وہ پھر عام جو چیزیں ہیں جو کہ شراب سے ریلیٹڈ ہوں، جوئے سے ریلیٹڈ ہوں، جو ہے جیسے شرطیں لگانا ہوا، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں آ جاتا، جو کہ اب تو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ بہرحال ایسی تمام چیزیں جو ہیں گناہ ہیں، گناہ کے علاوہ نقصان دہ ہیں، ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر فرمایا، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا فائدہ ان کا جو نقصان ہے ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، یہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، شراب جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ دھیان سے سنیے گا، یہ حدیث بہت اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کو بیچنے والے پر، اس کو خریدنے والے پر، اس کا کاروبار کرنے والے پر، اس کو بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے وہ اٹھائی جائے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی جو ڈلیوری مین لے کے جا رہے ہیں نا، وہ تو سمجھیں بھی کہ ہم تو کما رہے ہیں، ہمارا تو کام ہے، ہمیں کیا لگے، یہ ہمیں کیا لگے نہیں ہے۔ اگر تو کسی کے علم میں نہیں ہے بات کہ وہ کس چیز کی ڈلیوری دے رہا ہے، پھر تو خیر ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ ایسی نشہ آور چیزوں کی ڈلیوریاں دے رہا ہے، پھر تو وہ بھی گیا، پھر وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ معافیاں اتنی آسان نہیں ہیں، دنیاوی زندگی جو ہے نا وہ بہرحال آزمائش بنائی گئی ہے، اگر معافی نامے اللہ نے جاری کر رہے تھے تو جہنم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، پھر تو صرف شرک کی بنا پر ڈال دیا جاتا، باقی سب باہر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی، اور نہ کوئی وعدہ فرمایا ہے کہ باقی سب کو جو ہے نا بخشش ہوگی۔ شفاعت بھی ان کی ہوگی جن کے اعمال کی ججمنٹ کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو ہے وہ خود کریں گے، لیکن ہمیں بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی گناہ بھی دیدہ دلیری سے نہیں کرنا چاہیے کہ بخشوا لیں گے، یہ بخشوانے کے لیے گناہ نہیں کیے جاتے، گناہ سرزد خطان ہو جائیں تو وہ معافی ہیں، عمدن معافی نہیں ہے۔ یہ